الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بے فاسد حکم نمبر 3 بیان کیا تھا اور اس میں وہ 7 امور بھی ذکر کیے تھے جن سے فسخ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسی حکم نمبر 3 کے تحت کچھ وضاحتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وضاحت یہ ہے کہ اگر خریدار مبی میں یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، جس چیز کو خریدا جا رہا ہے، اس میں جو ہے کیا ہوا اضافہ خود ختم کر لے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگر بے فاسد کی صورت میں خریدار نے اس خریدی ہوئی چیز میں اضافہ کیا ہو تو یہ اضافہ اس وجہ سے اس معاملے کو ختم کرنے میں رکاوٹ ہوگا کہ اس میں خریدار کا ضرر ہے۔ مثلا زمین بے فاسد کے تحت زمین خرید لی اور اس زمین میں تعمیرات کر لی اس نے، تو اگر اس معاملے کو ختم کرنے کا کہا جائے کہ بھئی فاسد معاملہ اس کو ختم کیا جائے، تو یا تو خریدار یہ تعمیرات بھی بیچنے والے کے حوالے کرے گا، تو پھر ظاہری بات ہے اس میں بھی اس کا ضرر ہے، اور اگر تعمیرات ختم کرنے اور گرانے کا اسے کہا جائے تو بھی ضرر ہے، نقصان ہے۔ لہٰذا خریدار کو ضرر سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ باقی رہے اور اس کو ختم نہ کیا جائے۔ البتہ چونکہ یہ پابندی صرف خریدار کو نقصان سے بچانے کے لیے تھی، لہٰذا اگر خریدار خود اپنی مرضی سے اس زمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اور جب زمین فارغ ہو جائے گی تو معاملے کو ختم کرنے کا جو حکم موقوف ہو چکا تھا وہ حکم دوبارہ متوجہ ہوگا، اور اب اس معاملے کو ختم کرنا فریقین کی ذمہ داری ہوگی۔ دوسری وضاحت، جب خریدار اضافی چیز کا تبرع احسان کرنا چاہے، بے فاسد کی صورت میں اگر خریدار نے خریدی ہوئی چیز میں کچھ ایسا اضافہ کیا ہو جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد خریدار اس پر آمادہ ہو جائے کہ میں اپنی ادا کردہ قیمت واپس لے کر اس اضافہ یعنی اس کو اضافی سمیت یہ خریدی ہوئی چیز واپس کرے، تو بھی اس کو اس طرح کرنے کا اختیار ہے۔ اس صورت میں یہ اضافہ اس خریدار کی طرف سے یعنی ایک احسان شمار ہوگا۔ اچھا، تیسری وضاحت کہ مبی یعنی جس چیز کو بیچا خریدا جا رہا ہے اس مبی میں نقصان آنے کی صورت میں فسخ کا حکم۔ بے فاسد کی صورت میں اگر خریدی ہوئی چیز میں اضافے کے بجائے کمی اور نقصان واقع ہو، پچھلی جو ہم نے 2 وضاحتیں کی اس میں جو ہے اضافہ، اب اگر کمی اور نقصان واقع ہو تو اچھا، خواہ یہ کمی اور یہ نقصان اس کی ذات اور مقدار میں ہو یا اس کی صفات اور کوالٹی میں ہو، دونوں صورتوں میں اگر بیچنے والا اس چیز کو واپس لینے کے لیے تیار ہو تو یہ معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ معاملہ ختم کرنے کی صورت میں بیچنے والے کی مرضی ہوگی کہ وہ اس کمی کا تاوان جو فریقین کی مرضی یا 2 تجربہ کار تاجروں کے اندازے سے طے ہوگا لے لے، یا اس سے صرف نظر کر کے اور خریدار کو اس کی رقم پوری واپس کرے۔ البتہ یہ حکم کب ہے؟ یہ حکم جب ہے جب اس خریدی ہوئی چیز میں کمی خریدار کے کسی تصرف سے یا ناگہانی آفات سے واقع ہوئی ہو۔ اگر یہ کمی بیچنے والے کی طرف سے تعدی یا غفلت کی وجہ سے آئی ہو تو اس صورت میں اس معاملے کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ بیچنے والے نے اس چیز کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ چیز گویا خریدار سے واپس لی ہے، اور گویا کہ خریدار نے اس کو یہ چیز واپس کی ہے بس۔ لہٰذا ایسی صورت میں خریدار کو حق حاصل ہوگا کہ وہ معاملے کو ختم سمجھ کر اپنی ادا کردہ قیمت کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح اس خریدی ہوئی چیز کو جو نقصان پہنچا ہے اگر یہ کسی اجنبی یعنی فریقین بائی اور مشتری کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف سے ہو تو اس صورت میں بھی اس معاملے کو ختم کیا جا سکے گا۔ البتہ اس میں یہ تفصیل ہوگی کہ یہ جو بیچنے والا ہے اگر خریدار سے اس کمی کا تاوان وصول کرے گا تو یہ خریدار اس اجنبی سے اتنی مقدار وصول کرنے کا حقدار ہوگا جو اس نے بطور تاوان ادا کی ہو، اور اگر اس اجنبی سے تاوان لیا گیا ہو تو وہ کسی سے آگے تاوان پھر وصول نہیں کر سکے گا، کیونکہ جرم اس سے سرزد ہوا ہے، لہٰذا وہ اپنے جرم کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتا۔ اچھا، اس میں ایک فائدے والی بات، اگر بے فاسد کی صورت میں خریدی ہوئی چیز میں خریدار کے قبضے کے بعد کمی واقع ہو جائے،
اور اس کے بعد خریدار وہ ناقص چیز بیچنے والے کو کسی بھی نام سے دے، مثلا بطور امانت یا بطور رہن گروی کی دے، اسی بھی بے فاسد کو ختم کرنا سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر وہ چیز بیچنے والے کے پاس ہلاک ہو جائے تو وہ خریدار سے پوری قیمت کے مطالبے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ صرف بقدر نقصان جو خریدار کے ہاں ہوا تھا تاوان وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، باقی رقم خریدار کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ چوتھی وضاحت، مبی یعنی جس چیز کو بیچا خریدا جا رہا ہے اس میں نقصان آنے کی وجہ سے بیچنے والے کا فسخ سے انکار۔ اگر بے فاسد کی صورت میں خریدی ہوئی چیز میں نقصان واقع ہو جائے اور خریدار اس معاملے کو ختم کرنے پر اصرار کرے، جبکہ بیچنے والا اس چیز میں نقصان واقع ہونے کو عذر بنا کر اس معاملے کو ختم کرنے سے انکار کرے، تو ایسی صورت میں بھی معاملے کو ختم کیا جائے گا، اور اگر بیچنے والا رضامندی کے ساتھ تیار نہ ہو تو اس معاملے کو ختم کرنے پر قاضی یا مسلمان جرگہ کی جانب سے مجبور کیا جائے گا۔ البتہ نقصان کی وجہ سے جو کمی واقع ہوئی ہو تو اس کا درست اندازہ لگا کر تاوان یہ بیچنے والے کو ادا کرنا خریدار کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ چیز واپس اس کے پاس آئے گی، تو لہٰذا جو تاوان یہاں واقع ہوا ہے یہ خریدار کی ذمہ داری ہوگی۔ پانچویں وضاحت، بے فاسد کے فسخ کرنے میں رکاوٹ کا بعد میں ختم ہو جانا۔ دیکھو، بے فاسد کی صورت میں اگر خریدار نے وہ چیز جو بے فاسد کے تحت خریدی تھی آگے کسی کو فروخت کی ہو یا ہبہ کی ہو، تو اس طرح کرنے سے اس معاملے کو فسخ کرنے کا حکم موقوف ہو جائے گا۔ لہٰذا جب تک یہ دوسرا معاملہ برقرار ہو تو پہلا معاملہ حتمی سمجھا جائے گا، مکمل سمجھا، لیکن اگر اس دوسرے معاملے کو ختم کیا گیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جو دوسرا معاملہ ختم ہوا ہے یہ کسی قاضی کے حکم کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ آج کل مسلمانوں کے جرگے کا بھی یہی حکم ہے کہ آیا وہ کسی مسلمانوں کے جرگے کی وجہ سے ختم ہوا ہے، یا فریقین کے آپس کی رضامندی سے ختم ہوا ہے، یا باقاعدہ نئی خریداری کے ذریعے سے یہ چیز دوبارہ خریدی گئی ہے۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی قاضی کے حکم یا مسلمانوں کے جرگے کے حکم سے اس دوسرے معاملے کو ختم کیا گیا ہو، تو اس دوسرے معاملے کے ختم کے بعد پہلے وہ جو فاسد معاملہ تھا تو وہ پہلے فاسد معاملے کو ختم کرنے کا جو حکم تھا وہ واپس لوٹ آئے گا، اور اس معاملے کو ختم کرنا دوبارہ فریقین کی ذمہ داری بن جائے گی۔ البتہ اگر یہ دوسرا معاملہ باقی دو طریقوں میں کسی طریقے پر ختم کیا گیا ہو تو اس دوسرے معاملے کے خاتمے سے پہلے والے فاسد معاملے کو ختم کرنے کا حکم پھر دوبارہ متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے اپنے حال پر برقرار رکھا جائے گا، یعنی حتمی تصور کیا جائے گا۔ اچھا، وضاحت نمبر 6، غصب کی چیز کو آگے فروخت کرنا۔ غصب، اگر کسی نے کوئی چیز غصب کر کے حاصل کی ہو اور پھر یہ چیز آگے جو ہے فروخت کی ہو تو یہ خرید و فروخت بھی بے فاسد کے حکم میں ہوگی، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ اصل مالک کی اجازت شامل نہیں بلکہ اس کی صریح ناراضی بھی شامل ہے۔ لہٰذا اس صورت میں غاصب پر لازم ہے کہ اس معاملے کو ختم کر کے یہ چیز اصل مالک کو لوٹائے۔ اس صورت میں اگر غاصب نے دوبارہ یہ چیز اس خریدار سے خریدی ہو تو اس دوسری خریدار کو نئی خریداری کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو سابقہ معاملہ یعنی غصب کی چیز آگے بیچنے کے معاملے کا فسخ اور ختم سمجھا جائے گا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ غاصب نے خریدار سے جو قیمت لی تھی وہ واپس کر دی اور دوسری کی چیز جو بلا اجازت فروخت کی تھی وہ واپس لے لی۔ اچھا، جب اس معاملے کی حقیقت یہ فسخ والی ہوگی تو اس کی روح سے غاصب کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ یہ چیز کم قیمت پر خریدے، خریدار کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ اپنے ادا کردہ قیمت سے زیادہ وصول کرے، کیونکہ یہ کوئی خرید و فروخت کا حقیقی معاملہ نہیں ہے جس میں نئی قیمت طے کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، وضاحت نمبر 7، بے فاسد کے تحت لی ہوئی زمین کو آگے اجارے پر دینے کے بعد فسخ کا حکم۔ اگر کسی نے بے فاسد کے تحت زمین خرید لی اور اس کو آگے اجارے پر دیا تو اس صورت میں بھی فریقین پر لازم ہوگا کہ اجارے کا معاملہ ختم کر کے زمین خریدار کے حوالے کی جائے،
اور خریدار وہ زمین بیچنے والے کو واپس کرے اور اس سے اپنی قیمت واپس لے۔ البتہ اگر زمین آگے اجارے پر دی ہو اور کرایہ دار نے اس زمین میں کاشت یا کوئی اور ایسا تصرف کیا ہو کہ اگر اس کو فی الفور ختم کیا جائے تو اس کی وجہ سے اس کا اضافی مالی نقصان ہوتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس اجارے کے معاملے کو فوراً ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ انتظار کیا جائے گا کہ جب اجارہ کی مدت مکمل ہو جائے اور کرایہ دار کا مطلوبہ مقدار جس کے لیے زمین کرائے پر لی تھی پورا ہو جائے تو پھر اجارے کے اس معاملے کو ختم کر کے اس کے بعد سابقہ خرید و فروخت کہ جو فاسد معاملہ تھا اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ حکم نمبر 3 کے تحت کچھ وضاحتی تھی۔ آگے پھر حکم نمبر 4 بیان کریں گے اور 5 بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر مثال بے فاسد کی جو مروجہ مثالیں ہیں پھر ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔